السلام علیکم پیارے ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ جمعہ گزر گیا، اللہ کی رحمتیں سمیٹ لی ہوں گی۔ اور یہ دیکھو، یہ پیاری پیاری سبز سبز درخت ہیں، یہ لکاٹ کے درخت ہیں، یہ ہوا سے جھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اے سی کھلا ہوا ہے، جو ٹھنڈک اللہ تعالیٰ کے اے سی میں ہے، وہ معذرت، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ وہ بجلی کی اے سی میں وہ ٹھنڈک سکون نہیں ہے، اور نہ اس میں آکسیجن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوا میں بہت صاف ستھری آکسیجن ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب اس کو میں دیکھتی ہوں کہ ہوا سے خوش ہو رہے ہیں، ہوا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہوا اور پانی کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کو ہوا چھوتی ہے، ہوا ان کو چھیڑتی ہے، تو یہ خوشی سے پتے اور ٹہنیاں جھوم جاتے ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہمیں بھی جب نعمت ملے تو ہم بھی خوشی سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ خالق کائنات اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے۔ اتنے پیار کے وہ معاملے کرتا ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہوا، بہت مجھے دعائیں دے کے فوت ہوئی ہیں، آخری دم تک مجھے دعائیں دیتی رہی۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ سے فریاد کرتی تھی، اللہ، ماں کا گھر ماں کے دم سے ہوتا ہے، ماں کے دم سے ہوتا ہے۔ ماں نہیں رہی تو وہ گھر بھائیوں کا ہو جاتا ہے، بھابھیوں کا ہو جاتا ہے۔ اب تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تیرا گھر ہمارا میکہ ہے، مدینہ ہماری منزل ہے، اور تیرا گھر ہمارا میکہ ہے۔ جب بھی مجھے ماں کی یاد آئے، جب بھی مجھے اپنے میکے کی یاد آئے، مجھے اپنے گھر بلا لیا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح 3 دفعہ مجھے اپنے گھر بلایا، اور میں اپنا میکہ بھول گئی، اور مکہ اور حرم پاک کو میں اپنا میکہ سمجھ بیٹھی۔ جب میں وہاں گئی، میں نے اللہ کا جلال دیکھا۔ حج پہ گئی تھی 2006 میں، اس میں بھی امی ساتھ ہی تھی، امی جان کی میں نے وہاں بھی جتنی میرے سے ہو سکی خدمت کرتی رہی، وہاں بھی وہ مجھے دعائیں دیتی رہی۔ میں سوچتی تھی کہ اب امی نہیں ہے، امی کو جب بھی میں کہتی میں عمرے پہ جاؤں گی، کہتی تھی آپ جاؤ گی، میں بھی ساتھ ہی جاؤں گی۔ لیکن جب ہمارا عمرے کا پروگرام بنا، امی نہیں تھی دنیا میں، اور میں نے خواب میں دیکھا امی کہہ رہی ہے آپ عمرے پہ جا رہی ہو، میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اور جب میں وہاں پہنچی تو اللہ نے اس طرح اپنی رحمت میں، اپنی رحمت کی ممتا میں مجھے لپیٹ لیا کہ مجھے ماں کی اتنی کمی محسوس نہ ہونے دی اس مالک نے۔ اور میں اتنے اچھے طریقے سے میں نے عمرے کیے، اور اللہ کو یاد کیا، اللہ سے پیار کیا، اللہ کو بہت قریب پایا، اپنے دل میں پایا، اور اس کی قدرت کے نظارے، اس کی شان کو اور اس کی رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا۔ کعبے کو دیکھو، اس کی چھت کی طرف نگاہ اٹھاؤ، اللہ کی یاد میں بیٹھو، اللہ کی یاد، اللہ کے دھیان سے اپنے دل میں لاؤ، تو کعبے کی چھت پہ ایسے آسمانوں سے نور سا برستا ہے۔ وہاں پہ اللہ کی رحمتوں سے دل لگا لیا، اور پوری امت کے لیے دعا کی، اور پھر اللہ سے پھر دعا کی، اللہ پھر مجھے بلانا، جب بھی میرا دل چاہے مجھے بلا لیا کرنا۔ اس خالق کائنات نے پھر بلایا، اب پھر آس لگا کے بیٹھی ہوں کہ وہ مالک مجھے پھر بلائے گا، اور پھر میں اپنے میکے جاؤں گی۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، خوشی سے
اپنی رحمتوں کے جھونکے بھی دیتا ہے، لوریاں بھی سناتا ہے۔ لوریاں قرآن کی آیتیں ہیں، درود پاک ہے، اور مہمان نوازی بھی جانتا ہے۔ مدینہ ہماری منزل ہے، مدینہ پاک گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ ہمیں اللہ کی رحمتوں کا پتہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اور ہم نے اس پہ لبیک کہا ہے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ہم نے لبیک کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ بولا، اس لیے کہ اللہ سچا، اللہ کی وعدے سچے، اللہ کا کلام سچا، اللہ کا گھر سچا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ سچا، اور میرے نبی کے فرمان سچے۔ وہاں درود شریف پیش کرتی تھی، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے دل کا حال سنایا کرتی تھی اللہ کو، اور اللہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں مانگتی تھی، اور بہت اچھا وقت گزرا، بہت اچھا وقت گزرا۔ مسجد نبوی کی دیواروں کو اپنے دوپٹوں سے صاف کرتی تھی، ذرا سا کوئی ٹیشو کاغذ نیچے دیکھا، اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ جیسے بندہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، دنیا انسان بھول جاتا ہے، اور ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب یہاں پہ یہ حال ہے تو اللہ کی جنت کا کیا حال ہوگا؟ جب یہاں پہ اتنا سکون ہے تو جنت کا کیا حال ہوگا؟ وہاں کتنا سکون اور کتنی شان ہوگی جب اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرتا ہے ہماری، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نوازی فرماتے ہیں، جو دل میں آیا وہی ملا، جس چیز کو دل کیا یہ ہمیں کھانے میں مل جائے، وہ چیزیں ہمیں ملتی رہی۔ زمزم خوب جی بھر کے پیا، خوب چہرے پہ ملا، آنکھوں پہ مرا، سل پہ ملا، اور خوب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں نہائے، اور پھر واپس آئے۔ اور اب 3 سال ہو گئے، 2019 میں آخری عمرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آس لگا کے بیٹھی ہوں، اللہ پھر بلا لے ہمیں، پھر بلا لے، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، آنے جانے کا خرچہ تو ہمیں دے دے۔ اس لیے کہ جب ایک بچی ماں کے گھر جاتی ہے، ماں تحائف بھی دیتی ہے، راستے کا خرچہ بھی دے دیتی ہے۔ بعض دفعہ بیٹی کے حالات درست نہیں ہوتے، صحیح نہیں ہوتے، معاشی طور پہ کمزور ہوتی ہے، تو گھر بلانے کا خرچہ بھی ماں ہی دیتی ہے۔ ہم تو اللہ کے در کے، اللہ کے خزانوں کے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے آنے جانے کا خرچہ بھی مانگتے ہیں، وہاں پہ مہمان نوازی بھی مانگتے ہیں، وہاں پہ نماز فریاد بھی مانگتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت بھی مانگتے ہیں، اور اس کی رحمت کرم اور فضل بھی مانگتے ہیں، بخششیں بھی مانگتے ہیں، قبر کی آسانیاں بھی مانگتے ہیں، اور قبر مدینہ میں مانگتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں قیامت کے دن اٹھنا بھی مانگتے ہیں، اور شفاعت بھی مانگتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلائے، اور سب کو بلائے، اور غیبی خزانے سے آنے جانے کا خرچہ بھی عطا کر دے، اور جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنے خرچے پہ دوسروں کو بھیجے۔ اگر ان کا دل نہیں کرتا یا کسی مجبوری سے وہ جا نہیں سکتے تو ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بھیجیں جو استطاعت نہ رکھتے ہوں لیکن دل میں جذبے رکھتے ہوں، اور تو خود جائیں، اللہ کے گھر جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ جائیں، وہاں بہت کچھ ملتا ہے، جولیاں بھری جاتی ہیں، نور دل کے اندر آتا ہے، اور خوشی اور سکون بندہ لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے، اور پھر عاجزی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو پیارے ویورز جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں، جو پرانے ہیں وہ لائک اور شیئر کریں اور واچ کریں اس ویڈیو کو، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرے کی باادب اور قبولیت والی حاضری نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔